ایک اور زاویے سے بھی بات عرض کی تھی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، ان کی امتیں اور ان کی نمازیں، وہ انبیاء اور رسولوں کی اپنی تجویز کردہ ہے۔ مثلا کسی نبی رسول کو ظہر کے وقت، دن کے وقت کسی آزمائش سے نجات ملی، انہوں نے شکرانے کے اندر 4 رکعت پڑھ لی نفل، اللہ نے فرمایا چل یہ تمہاری امت کی نماز ہی بن گئی۔ تجویز نبی کی تھی، اللہ نے اس کو نماز کا درجہ دے دیا۔ تو باقی جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان کی امتوں کی نمازیں ان انبیاء اور رسولوں کی ہی تجویز کردہ تھیں، اللہ نے ان کو نماز کا درجہ دے دیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جب نماز اور عبادت کا موقع آیا تو اللہ پاک نے یہ 5 نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ رب نے خود تجویز فرمائی۔ باقی انبیاء کی نمازیں ان کی تجویز کردہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 5 نمازیں یہ اللہ پاک نے خود تجویز فرمائی۔ اس لیے چونکہ تجویز خداوندی ہے یہ 5 نمازیں، اس لیے فرمایا کہ جب تم یہ 5 نمازیں ادا کرو گے اور اس کے لیے جو تم وضو کرو گے، چونکہ تجویز خداوندی ہے اس لیے اس طرف جو اسباب ہیں اس نماز تک پہنچانے والے، وضو ہے، گھر سے چل کر آنا ہے، جی ان سب کو اللہ پاک نے عظمت اور فضیلت دے دی۔ گھر سے چل کر آئے تو دائیں قدم پر 10 نیکیاں عطا کر دیں، بائیں قدم کے اٹھانے پر 10 گناہ معاف کر دی جب وہ وضو کر کے گھر سے مسجد کے اندر آ رہا ہو۔ چونکہ یہ صلاۃ 5 اللہ کی تجویز کردہ تھی تو اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی عظمت اور فضیلت دی۔ اس پر آج جو میں نے گزارش کرنی ہے قرآن پاک اور ایک آدھ والا حدیث پاک کا۔ یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ پاک نے شروع والے رکوع کے اندر پہلے ایمان والوں کا تعارف کروایا، پھر کافروں کا تعارف کروایا، اور دوسرے رکوع سے اللہ نے منافقوں کا تعارف کروایا۔ ایمان والوں کا تعارف جب اللہ نے شروع کیا پہلے پارے میں تو ہمارے تعارف کے اندر بھئی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم زندگی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، ذریعہ معاش، یہ ہمارے بہت سارے کام ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب ہمارا تعارف، یہ قرآن پاک یہاں سے شروع ہے سورۃ بقرہ، جب ہمارا تعارف اللہ نے شروع کروایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، کافر کون ہوتے ہیں، منافق کون، 3 کا تعارف کرایا اللہ نے۔ پہلے مومن کا ان الذین کفروا سے کافروں کا تعارف کرایا، ومن الناس من یقول آمنا سے منافقوں کا تعارف کروایا اللہ پاک نے۔ ایمان والوں کا جب تعارف کروانے لگے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی مومن کون ہیں؟ جن کا پہلا تعارف یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ اللہ کے نظام کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، جنت کو، دوزخ کو، قیامت کو، میدان محشر کو، عالم برزخ کو، یہ جتنے بھی مغیبات ہیں ہم ان کو مغیبات کہتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے،
معاشر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جنت دوزخ یہ جو سارے مغیبات ہیں، اب جو ہم بیٹھے ہیں یہ مشاہدہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ عالم مشاہدہ ہے، اور عالم قبر وہ عالم مغیبات ہے، ہمارے سے غائب ہے۔ تو مالک نے ہمارا تعارف جب کرایا کہ مومن کون ہے، پہلا تعارف کرایا کہ یؤمنون بالغیب، یہ رو رہے ہیں جہنم کے خوف سے، کوئی جہنم کو دیکھا ہے؟ یہ بڑے ذوق شوق سے جنت مانگ رہے ہیں، کوئی جنت کو دیکھا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو، میدان معاشر کو دیکھا ہے؟ پرسرات کو دیکھا ہے؟ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میزان لگے گا، والوزن یومئذ الحق، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان والوں کا پہلا تعارف اللہ نے یہ کروایا کہ یہ یؤمنون بالغیب ہے، یہ بن دیکھے مانے بیٹھے۔ یہ ہمارا نام لیا پہلے، ھدی للمتقین الذین، یہ تو ضروری ہے جب تک ہمارا قبر پر، معاشر پر، پرسرات پہ، وزن پر، اللہ کی ذات پر، تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا تو یہ ہماری زندگی تو صحیح نہیں بنے گی۔ یہ تو پہلا تعارف ہے۔ اس کے بعد ہمارا بہت سارا تعارف تھا کہ یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، یہ سوتے بھی ہیں، یہ جاگتے بھی ہیں، یہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہاں جی، یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، یہ علاج بھی کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے تعارف میں داخل تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا ہمارا تعارف کرایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یقرؤون الصلاۃ نہیں فرمایا، یقیمون الصلاۃ۔ ہم تو بزرگوں ابھی تو یقرؤون کے اندر بھی نہیں آئے، ویسے ہم عام اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں، کدھر چلیں؟ نماز پڑھنے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہو۔ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، یہ پہلا لفظ ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یقرؤون الصلاۃ نہیں کہ نماز کو پڑھتے ہیں، نا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اقامت کسی چیز کا بالکل سیدھا کھڑے ہونا، یہ پیپ سیدھا ہے، یہ اقامت ہے۔ یہ اقامت نہیں، یہ ٹیڑھا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہے، یہ اقامت کہتے ہیں اس کو۔ اب نماز کے لیے پورے قرآن کے اندر اور پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا اقرؤوا، یقیموا، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز بنے گی وہی نماز جس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک ہر حکم، ہر رکن نماز کا پورے طور پر اقامت کے ساتھ ہو، صحیح ادا ہو۔ اور اگر ٹیڑھا ٹوڑا ہوا جیسے ہم رکوع میں گئے تو سیدھے سجدے میں، سجدے میں گئے تو سر اٹھائے نہیں پھر دوسرے سجدے میں گر گئے، یہ اقامت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم اقامت کا دیا، اور اقامت کب ہوگی؟ یقیمون الصلاۃ، جب اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک پوری نماز عین پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق ادا ہو۔ یہ اقامت اور ادائیگی، قرات کا لفظ نہیں ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم قرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی اقامت الصلاۃ میں نہیں آیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلا جو ہمارا تعارف کروایا ایمان والوں کا، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ سارے آگے تعارف ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اس سے پہلے والوں کو مانتے ہیں، آخرت پر، قیامت پر، یہ سارے ہمارے تعارف ہیں۔ لیکن یہ سارے تعارف بعد میں، پہلا تعارف اللہ نے ہمارا کیا کرایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ 5 نمازیں محمد پاک کی امت کی رب کی تجویز کردہ ہے،
اور جو رب کی تجویز کرتا ہے اللہ پاک نے، ان کے لیے کیا اعزاز رکھے؟ گھر سے چلے، دایاں قدم پر 10 نیکیاں، بائیں قدم پر 10 گناہ معاف۔ ثم اتى المسجد، پھر جب مسجد میں آ گئے اللہ نے کیا درجہ دیا؟ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث پاک میں لفظ ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، اور ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ یہ اللہ کے بادشاہی مہمان ہے بیٹھے، ضیف اللہ، ایک میں زائر اللہ، ایک میں ضیف اللہ، کہ چونکہ یہ نماز اللہ کی تجویز کردہ تھی، ایمان والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے میرے خالق نے تجویز کی ہے۔ ابا بیٹے کے لیے سوٹ لے آیا تو بیٹا بڑا خوش ہے، اگر نالائق نہیں ہے تو، کہ میرا ابا میرے لیے لے آیا ہے، میرا ابا میرے لیے سوٹ لے آیا ہے، اس کو بڑی خوشی اٹھائے پھر رہا ہے، میرا ابا لے آیا۔ تو اس میں کیوں خوش نہیں ہوتا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی نمازیں ان کی اپنی تجویز کردہ تھیں، محمد پاک کی امت کی 5 نمازیں رب نے تجویز کی، اور تجویز بھی کیسے کی ہے؟ اچھا، ان انبیاء کی کیسے تجویز ہوئی؟ انہوں نے اپنے طور پر 2 رکعتیں پڑھی، ان کی 2 رکعت نماز بن گئی یہی فرش پہ، کہیں 4 رکعتیں شکرانے میں پڑھی، 4 رکعتیں ان کی نماز بن گئی یہیں۔ اور سنیں نبی علیہ السلام کی امت کی 5 نمازیں، ایک تو تجویز بھی اللہ کی ہے، اور پھر جب اس کو حوالے کرنے لگے تو اللہ نے پوری کائنات کا نظام جامد کر کے سنیں محمد کریم کو اپنے پاس بلایا۔ روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض، یہ سارے احکامات فرش پہ آئے، اللہ نے بھیجے، اور جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔